اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب آپ کو آپ کے اپنے چینل دا انفارمیٹکس کے توسط سے آج ایک اور خبر دینے جا رہے ہیں۔ آج ایک اور بات، ایک اور گفتگو، ایک اور ٹاپک اور ایک اور نئی ریسرچ جس کو آپ دوستوں کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ بے شک ہر نفس نے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مگر ناظرین، موت کس کو پسند ہے؟ یقیناً کسی کو نہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک لمبی زندگی جیے، ایک آزاد زندگی جیے، ایک ایسی زندگی جیے جس میں اس کو کسی بھی حوالے سے کسی کو جواب نہ دینا ہو، جس کو کوئی اینڈ نہ ہو، کوئی اس کا انت نہ ہو، کوئی اس میں رکاوٹ نہ آئے، اور یہ جو زندگی ہے اس کی، اس زندگی میں بس وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا رہے، اور وہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی شخص کو جو ہے وہ جواب دینا ہو، نہ موت آئے، نہ اس کی باڈی کا کوئی آرگن خراب ہو، اور نہ ہی کسی طور پہ جو ہے اس کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے جس سے اس کی زندگی میں جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی ہے، یا اس کی زندگی کم ہو رہی ہے، اس میں کوئی ریڈکشن آ رہی ہے۔ لیکن ناظرین، ظاہر ہے موت پر حق ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے۔ تو اگر مرنا ہی ہے تو پھر اس کے بعد اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ دوبارہ مر کے زندہ ہو جائیں گے تو یہ کتنی ایک عجیب و غریب سی بات لگتی ہے۔ یقیناً آپ کو محسوس ہوتا ہوگا یار یہ کیسی بانڈی سی بات کر دی ہے اس بندے نے، کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مر گیا ہے تو مرنے کے بعد وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے؟ ناظرین، ایسا آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس وقت انگریز جو ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی طور پہ بھی وہ قدرت کی بات ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے، اور ہر تیسرے دن ایک نیا تجربہ کر کے دنیا کو حیران کر دیتا ہے، انگریز نے ایک اور تجربہ کیا، جس تجربے کے نتیجے میں اس نے ایک ایسی ٹیکنیک کا آغاز کیا جس سے مردوں کو مشینوں میں ڈال کر دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، یہ مشین، یہ اپریٹس کیا ہے، اور یہ کیا کس طریقے سے جاتا ہے، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دا انفارمیٹکس بتائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے بعد وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اب آپ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو ٹیکنیک ہے جس سے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اس کو نام دیا گیا ہے کرائیو پریزرویشن یا کرائیونکس۔ کرائیو پریزرویشن یا کرائیونکس بنیادی طور پہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں کیا کچھ یوں جاتا ہے کہ ایک مردے کو لیا جاتا ہے اور مردے کو اس کی موت کے 1 گھنٹے کے اندر ایک لیکوڈ نائٹروجن کے پاڈ کے اندر، یعنی ایک تابوت کے اندر جس میں ڈرائی آئس ہے، ایک ایسی برف کی قسم جو کہ پگھلتی نہیں ہے، اس میں نائٹروجن موجود ہوتا ہے جس سے اس کا ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت تقریباً -54 ڈگری سیلسیس -54 ہے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک فیسیلیٹی کے اندر لے کے جایا جاتا ہے جسے کہ کہا جاتا ہے کرائیو پریزرویشن سینٹر۔ تو اس سینٹر میں جب یہ پہنچائی جاتی ہے، جو کہ دنیا میں صرف 4 ہیں، 3 امریکہ میں اور 1 روس میں، تو وہاں پہ یہ جو مردے ہیں ان مردوں کو رکھ دیا جاتا ہے، اور ان کی باڈی کا وہ والا پارٹ جس پارٹ کے اندر ڈیتھ ہوئی ہے، یعنی کہ دیکھیں جسم کبھی پورا نہیں مرتا، یا دماغ مرے گا یا دل مرے گا یا جسم کا کوئی اور حصہ، پورا جسم کبھی نہیں مرتا۔ تو اگر پورا جسم نہیں مرتا تو پھر انسان جو ہے وہ کیسے پورا مر سکتا ہے؟ سائنسدان اس بات کو لے کر بڑے پریشان ہیں، اور اس بات کو لے کے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہی معاملہ جو ہے وہ سائنسدانوں نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے معاملہ تو پھر ہمیں فوری طور کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا سالڈ قدم اٹھانا ہے، کوئی سالڈ اقدام کرنا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جس سے موت وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں پریشانی ہو، اور اگر کوئی بندہ ہمارا مر جاتا ہے تو اس بندے کو ہم دوبارہ زندہ کر سکیں۔ لہٰذا انہوں نے یوں کیا کہ انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں ان معاملات کو روزانہ کی بنیادوں پر یوں طے کرنا شروع کر دیا کہ جو مردے انہوں نے اکٹھے کیے تھے ان مردوں کو اس فیسیلیٹی میں رکھا گیا، اور اس کو ٹیکنیک یہ اپنائی گئی کہ ان کے خون کو ان کی نسوں میں سے فوری طور پر نکال دیا گیا جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی۔ موت کے فوری بعد ان کی نسوں میں سے خون نکال کے ایک کرائیو پریزرویٹو فلوئڈ کو ان کے جسموں میں داخل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے تمام خلیے جو ہیں وہ منجمد ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، اور وہ ڈیکمپوز نہیں ہوئے۔ ناظرین، ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے یا کوئی زندہ چیز مرتی ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے، جسے انگریزی زبان میں ڈیکمپوزیشن
ڈیکمپوزیشن کہتے ہیں. لیکن جب کرائیو پریزرویٹو فلوئڈ کو باڈی میں داخل کیا جاتا ہے تو اس لکوڈ کے باڈی میں جانے کی وجہ سے اور خون کے نکلنے کی وجہ سے جو ڈیکمپوزیشن کا عمل ہے اس عمل کو یا تو روک دیا جاتا ہے یا پھر سلو کر دیا جاتا ہے. اب یہ جب رکے گا تب بھی اور جب سلو ہوگا تب بھی جو باڈی کے خلیے ہیں، جو اعضاء ہیں، جو ٹیشوز ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ زندہ رہیں گے اور وہ بالکل ٹھیک حالت میں رہیں گے. تو اس کو پھر فوری طور پہ بڑے پاٹ کے اندر ڈال کے تو -184 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کے اوپر پریزرو کر لیا جاتا ہے، یعنی اتنے زیادہ ٹیمپریچر کے اوپر جو ہے وہ اس کو سیو کر لیا جاتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس مشین کے ذریعے سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ آنے والے کوئی 100-150 سال تک ہم میڈیکل سائنس میں اتنے ایڈوانس ہو جائیں گے کہ ہم ان مردہ جانداروں کو دوبارہ زندہ کر لیں. اللہ اکبر. یہ ایک سوچ ہے سائنسدانوں کی جس کو لے کر وہ چلے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اسی سوچ کے ماتحت وہ اور اسی سوچ کے تحت وہ اپنے ارد گرد جو ماحول ہے، اپنے ارد گرد جو معاملات ہیں، ان معاملات میں اپنے آپ کو امر کر لیں گے، اپنے آپ کو ڈیتھیبل کر لیں گے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ان ایگزیکیوٹیبل کر لیں گے اور ان ڈیکمپوزیبل کر لیں گے. لیکن یہ معاملہ ناظرین میرا خیال ہے اور آپ کا بھی یقیناً یہ خیال ہوگا کہ یہ صرف اور صرف کتابوں تک اور باتوں تک اور ہوائی قصے کہانیوں تک محدود ہے. یہ اصل میں نہیں ہو سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر باڈی کا کوئی ٹیشو ڈیمیج ہے، کوئی باڈی کا آرگن ڈیڈ ہے، آپ اس کو دوبارہ سے زندہ نہیں کر سکتے. اور اگر اس ڈیڈ پارٹ کے اندر آپ دوبارہ سے جو ہے وہ کوئی مطلب کسی کی جسم سے نکالا ہوا کوئی آرگن لگاتے ہیں تو اس کے ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد اس کی ورکنگ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے جسم میں سے خون تو آلریڈی نکال ہی لیا ہے. تو جب خون نکل گیا تو چاہے اگر دل ہے مثال کے طور پہ کسی کا پھٹا ہوا تو اس جگہ پہ کسی دوسرے کا دل لا کے لگا دیا تو بھائی دل کا کام ہے خون کی گردش. اب خون تو جسم میں ہے نہیں تو پھر جسم دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک سیریس سوال ہے جو کہ ان سائنسدانوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں. اسی طریقے سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ یہ ٹرانسپلانٹ ناکام ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے جب وہ یہ سوچ رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو یہ ٹرانسپلانٹ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی ایک ریزن بنے گی کہ سب سے پہلے تو کرائیو پریزرویٹو فلوئڈ کو باڈی سے نکالا جائے اور اس کی بجائے جسم کے اندر جو ہے وہ انٹر کیا جائے بلڈ کو نئے سرے سے. تب تک ہو سکتا ہے کوئی ٹیشوز ڈیمیج بھی ہو گئے ہوں. تو اس چیز کو ابھی مکمل طور پہ آئیڈیلائز کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے، کیونکہ اس میں بہت سے فلاز ہیں، بہت سے پرابلمز ہیں اس کے اندر ابھی بھی جن کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. ناظرین یہ معاملہ شروع ایک پروفیسر نے کیا 18ویں صدی میں، اور اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میرے جسم کو آپ لوگوں نے پریزرو کرنا ہے، اور سب سے پہلے اس کا اپنا جسم جو ہے وہ پریزرو کیا گیا. اس وقت تک پوری دنیا میں تقریباً 150 سے لے کر 1500 تک جو لوگ ہیں ان کو مختلف انسٹیٹیوٹس کے اندر پریزرو کر لیا گیا ہے. کرائیو پریزرو یعنی سردی کے اندر انہیں کنزرو کر دیا گیا ہے لیکوڈ نائٹروجن کے اندر، اور ان کے جسم پر تجربات بھی جو ہیں وہ لیبارٹری کے اندر جاری ہیں. اب کسی بھی لمحے جب بھی سائنسدانوں کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں کوئی نیا ایسا سبجیکٹ چاہیے، کوئی نئی ایسی چیز چاہیے جس کے اوپر ہم تجربہ کریں اور یہ جو مردے ہمارے پاس اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں ان مردوں کو دوبارہ زندہ کریں، تو فوری طور پہ ان کی سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ جائے گی انہی مردوں کے اوپر جن کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور ان کے اوپر مزید تجربات کر کے اس کے نتیجے میں وہ ان کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین ایک اور بات بھی جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے پاس ایک غیر مرئی مخلوق ہوگی، ایک غیر مرئی آرمی ہوگی. تو لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی بلیف ہے کہ یہی جو مردے اس وقت پریزرو کیے جا رہے ہیں یہ دجال کی آمد کا ایک سلسلہ ہے. اس کی آمد سے پہلے اس کے لیے میدان سیٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ آئے وہ آتے ساتھ ہی ان کو دوبارہ زندہ کرے اور وہ اپنی آرمی بنا لے. آرمی بنانے کے بعد وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے چکر میں یہاں سے نکلے گا، جہاں جہاں وہ جائے گا وہاں اس کی آرمی اس کے ساتھ ساتھ ہوگی. جس جگہ کو وہ چاہے گا تباہ کرنا وہاں پہ اس آرمی کو بھیج کے اسے تباہ کروا لے گا. تو ناظرین یہ باتیں غور سے سننے والی ہیں کہ ابھی تک ایک انٹرنیشنل بیس بال پلیئرز، ایک چھوٹی سی بچی جو کہ انگلینڈ میں تھی جس کو کینسر ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو، اور بے شمار لوگوں نے اپنے آپ کو کرائیو پریزرو کروایا. آپ کو مزے کی بات یہ بتاتے چلیں کہ کرائیو پریزرو کروانے والے بندے کو حکومت کی جانب سے تقریباً $15,000 ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں، ساتھ لیگل نوٹس دیا جاتا ہے جس میں وہ اس چیز کا یقینی جو ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ اگر اس کی کلینکل ڈیتھ ہو گئی تو اس کا جسم
ان کی پراپرٹی ہے، وہ اپنے جیتے جی اپنے مردہ جسم کی جو ہے وہ لین دین اس کا کر لیتا ہے. تو یہ معاملہ بھی ناظرین بڑا عجیب و غریب سا ہے. اللہ پاک معاف فرمائے ایسے فتنوں سے اور ہمیں ایسی چیزوں سے اللہ پاک دور فرمائے. ناظرین انفارمیشن کے اعتبار سے یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفارمیٹکس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. خدا حافظ.